بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ آج کی جو دعا ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے اس کے معنی ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ پکڑتی ہے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر وہ جتنا چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ توحید کے عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الآیت القرآن ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمام آیت کی سردار ہے۔ قل هو اللہ احد جو ہے وہ ایک عظیم خزانہ، وہ بھی توحید کا ہے مگر وہ ایک مکمل سورہ ہے، اور اس کو اللہ نے کہا ہے کہ قل هو اللہ احد کو کہ ثلث قرآن ہے، 3 بار پڑھیے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اپنے حجم کے اعتبار سے کافی بڑی ہے سورہ احد سے، اور یہ عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور توحید کے بارے میں، توحید کے خزانوں میں سے۔ اور اللہ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح اللہ کو اپنی وحدانیت، اپنے رب ہونے کی، ربوبیت کا یہ ایک انٹروڈکشن ہے، ہمیں دیا گیا ہے۔ اس کی فضیلت دیکھ لیجیے کیا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت کی چوکیداری پر اللہ کے رسول نے مامور کیا تھا، تو 3 راتوں تک وہاں پہ ایک شخص چوری کرنے کی کوشش کرتا رہا، اسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا۔ پہلے دن اس نے کہا کہ آج چھوڑ دیں، میں اب غریب ہوں، میں مسکین ہوں، دہائی دی تو اب میں نہیں آؤں گا، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر پکڑا، اس نے پھر دہائی دی اور زیادہ رکت سے، اور ہاتھ پیر پکڑنے لگا کہ مجھے چھوڑ دیں چھوڑ دیں، خوب گڑ گڑایا تو چھوڑ دیا۔ تیسرے دن جب آیا اور آپ نے جب پھر سے پکڑا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کہا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور تجھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا دیکھو مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ تمہاری یہ ساری ٹینشن ہی دور ہو جائے گی، پھر تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، کوئی چوری کرنے نہیں آئے گا، تمہاری سب مال کی حفاظت ہوگی، تمہاری حفاظت ہوگی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بتاؤ؟ تو اس نے کہا کہ اگر یہ آیت الکرسی اگر تم رات کو پڑھ لو تو صبح تک تمہاری حفاظت کے لیے اللہ فرشتہ معمور کرے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اچھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو پہلے دن بھی جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی کہا تھا کہ وہ پھر آئے گا، تو دوسرے دن بھی آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ وہ پھر آئے گا۔
جب تیسرے دن یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس 3 دن سے وہ جھوٹا شیطان آ رہا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شاکڈ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں اس جھوٹے نے مگر ایک سچی بات کہی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں 2 سبق ملتے ہیں کہ دشمن جب خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، جیسے ہم بولتے ہیں نا آئرن ڈوم اور فلانا کی بہت حفاظت کے لیے ہماری سیکیورٹی Z+ سیکیورٹی، تو دشمن جو اس میں سیندھ نہیں لگا پاتا اس نے اعتراف کیا ہے، تو اس سے بڑا پروف کیا ہوگا کہ یہ بالکل ہم محفوظ رہیں گے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بھی سبق ملتی ہے کہ کوئی جھوٹا آدمی ہو جو مشہور بھی ہو کہ جھوٹا ہو، مگر کوئی اگر وہ سچی بات کہے تو ہمیں تصدیق کرنا چاہیے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو سچی ہے، مگر یہ انسان جھوٹا ہے، تو جھوٹے کو جھوٹا کہنا بھی ضروری ہے، اور جو بات سچی ہے اس کو سچ ماننا بھی ضروری ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ نماز کے بعد جو شخص معمول کے مطابق پڑھتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تو وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ اگر اس نے حرام کام نہیں کیے، حرام نہیں کما رہا ہے، حرام نہیں کھا رہا ہے، تو پھر وہ انشاءاللہ بے شک کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے موٹے گناہ معاف کرے گا اور وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ معمول بنا لیں کہ سلام پھیرتے ہی آپ کو پہلے آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ تو فرض نماز کے بعد کے اذکار کو بھی آپ یاد کر لیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نماز کے بعد بالکل گفتگو نہیں کرنی چاہیے، جیسے سلام پھیرا بغیر گفتگو کیے پڑھیں گے اگر، تب تو یہ مقام حاصل رہے گا کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن اگر کبھی غلطی سے ہو بھی گئی، کوئی گفتگو ہو گئی، 1 2 ہوں ہاں ہو گئی، بات ہو گئی، کچھ ہو گیا، وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھیں۔ اس کو پڑھنے سے اس کو بہت آپ کی کفایت کرے گا، اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے۔ تو آپ سے سوچئے کہ اس میں ہم اللہ رب العالمین کی کتنی بڑائی، کتنی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو آیت ہے وہ توحید کے بارے میں کہ اللہ جو وہ ہستی ہے جو زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے، الحی القیوم ہے، اس کی ایسی زندگی جو از خود زندگی ہے، کسی کی کوئی قسم اس زندگی میں کوئی قسم کا ضعف، کمزوری، احتیاج یعنی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ قیوم یعنی وہ ایسا قائم ہے کہ سب اس کے اوپر محتاج ہیں، سب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کے اوپر سب کی زندگی ہے۔ تو وہ اس طرح سے قائم ہے اپنے وجود کے لیے، دنیا میں جو کچھ بھی زندہ ہے وہ اپنے وجود کے لیے، اپنی زندگی کے لیے اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، تو آپ یقین کریں جب سورہ بقرہ ہم یہاں تک پڑھتے ہیں آیت الکرسی تک پہنچنے تک، تو اللہ رب العالمین تب تک 3 بار فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، اللہ کے وہاں کوئی شفاعت نہیں، اور چوتھی دفعہ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں پہ استثناء ہے، ایکسیپشن ہے کہ جس کو اللہ خود اختیار دے، جس کو اللہ خود عنایت کرے، تو وہ اللہ جس کو معلوم ہے سب کچھ، اس کا علم کیا ہے، وہ ہر ایک کو جانتا ہے، جو اس کے سامنے، جو ان کے پیچھے ہے، یعنی جو انسان کی زندگی پیچھے گزر چکی ہے وہ بھی جانتا ہے، جو آگے ہے وہ بھی، اور اگر جو انسان مر کے ختم ہو جائے گا، جو اس کے گناہ جو پیچھے اثرات چھوڑ رہے ہیں یا اس کا علم کے فائدے جو پیچھے سے پہنچ رہے ہیں، وہ انسان تو مر گیا اسے پتہ بھی نہیں ہے، اللہ ساری چیز کو محیط کیے ہوئے ہے، تو وہ چیز اللہ فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کو وہ جو تھامے ہوئے ان دونوں کی حفاظت کو جو وہ مامور ہے، تو اس سے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، مطلب کوئی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر نقص اور ہر اس سے پاک ہے، وہ اپنے آپ میں وہ ہستی ہے۔ تو جب اور کرسی کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے اقتدار، اختیار، اتھارٹی، جیسے اس کو ہم آیت متشابہات ہے، ہم کرسی کو کیا سمجھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی کس کی کرسی ہے، یعنی کس کا پاور ہے، کرسی پہ کون بیٹھے گا، یعنی پاور کی بات ہے، تو ہم وہ بھی لے سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے واقعی کوئی کرسی ایسی ہو، اللہ عالم، یا پھر ہم کہتے ہیں نا اللہ کا عرش، تو وہ بھی کرسی ہے، تو وہ
کیسی ہوگی؟ تو انشاءاللہ اللہ ہمارے اعمال ایسے کرے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا آخرت میں دیدار نصیب ہو، اس کی کرسی کو ہم دیکھیں اور اللہ کی حمد بیان کریں۔ تو جب دنیا میں ہم کیے رہیں گے تو آخرت میں وہ ضرور ہم کو کرنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ توحید کے عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے آیت الکرسی۔ اس کو ہمیشہ پڑھتی، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور اگر آپ نے 5 وقت نماز میں پڑھی ہے تو پھر رات میں نہیں بھی پڑھیں گے تو وہ کفایت کر جائے گا، لیکن آپ نے عشاء کے بعد اگر پڑھ لی تو معمول بنائیے کہ 5 نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔